السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج عقائد پر بات ہوگی، ایمانیات پر بات ہوگی۔ آپ سب واقف ہیں کہ پچھلی نشست میں نے آپ حضرات کے سامنے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلا معاملہ جو ہے وہ ہمارا اپنے پروردگار کے ساتھ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آج میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا، اور میں وضاحت آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ میں جو سبق پڑھا رہا ہوں وہ بچوں کو خاص طور سے ٹارگٹ کر کے پڑھا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے اس کلاس کے اندر بہت سارے بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، لیکن بچوں کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، یہ وہی وقت ہوتا ہے جو 7 سال کا 8 سال کا جو وقت ہوتا ہے، 6 سال کا جو وقت ہوتا ہے، یہ بچوں کی بیس مضبوط کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں میں اسی لیے پڑھا رہا ہوں کہ ہمارے جو ہے بڑوں کے ساتھ ساتھ خاص طور سے بچے جو ہیں وہ اس چیز کے خوب اچھے طریقے سے جانکار ہو جائیں، اور یہ ساری چیزیں بچوں کے علم میں آ جائیں اور بچے خوب مضبوطی کے ساتھ ان باتوں کو یاد کر لیں۔ آپ سب تو پڑھ ہی رہے ہیں، لیکن میں بچوں کو سامنے رکھ کر کے پڑھا رہا ہوں تاکہ میں بچوں کی طرح پڑھاؤں، تاکہ ہر چیز کو، ہر باریک سے باریک چیز کو کھول کر کے بیان کیا جائے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے بات کریں گے۔ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں کس طریقے سے؟ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ہمارے ماں باپ کو اور ان کے ماں باپ کو اور ان کے ماں باپ کو، سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جتنے انسان نظر آ رہے ہیں سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جتنے جانور نظر آ رہے ہیں ان سب کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ یہ زمین، اس کو بنانے والا اللہ، آسمان کو بنانے والا اللہ، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو بنانے والا اللہ، دن اور رات کا نظام چلانے والا اللہ، ہمارے لیے پانی برسانے والا بارش کی شکل میں، زمین سے پانی نکالنے والا، کھیتیاں نکالنے والا، پھل نکالنے والا، سبزی نکالنے والا، یہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی۔ ہمارے کانوں میں سننے کی طاقت، ہماری زبان میں بولنے کی طاقت، ہمارے دانتوں میں چبانے کی طاقت، ہمارے دل میں دھڑکنے کی طاقت، ہمیں سانس لینے کی طاقت، ہمارے بدن کو، ہمارے معدے کو کھانا ہضم کرنے کی طاقت، ہمارے پیروں کو چلنے کی طاقت، ہمارے ہاتھوں کو پکڑنے کی طاقت، اور ہمارے دماغ کو سمجھنے کی طاقت کس نے عطا فرمائی؟ پروردگار نے۔ جتنی کائنات کے اندر چیزیں نظر آ رہی ہیں سب کو پیدا کرنے والا، سب کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بچوں خاص طور سے آپ اس بات کو یاد رکھنا، اس سب کو پیدا کرنے والا، اس سب کو مٹانے والا، ہر انسان کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ پروردگار سب سے بڑا ہے، اکیلا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ کوئی اس کے جیسا ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ وہ سب کو پیدا کرتا ہے، خود پیدا نہیں ہوا، ہمیشہ سے۔ وہ سب کو مارتا ہے، خود کبھی نہیں مرے گا، موت اس کو کبھی نہیں آئے گی۔ وہ سب کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا۔ وہ سب کو پلاتا ہے، خود نہیں پیتا۔ وہ سب کو سلاتا ہے، خود نہیں سوتا۔ وقت اس پر اپلائی نہیں ہوتا، وقت کے دائرے سے وہ باہر ہے۔ کیوں؟ وقت کو اس نے پیدا کیا ہے، اس لیے وقت اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتا۔ اس ساری کائنات کو، جنت کو، جہنم کو، ساتوں زمینوں کو، ساتوں آسمانوں کو، فرشتوں کو، جنات کو، جانوروں کو، بیکٹیریا کو، اڑنے والے جانور ہیں، چلنے والے جانور ہیں، گھاس کھانے والے جانور ہیں، ان سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اس سارے نظام کو پیدا کرنے والا، اس سارے نظام کو چلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ساتھ کیا ہے؟ بہت مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، سب سے پیار کرتا ہے، آپ سے پیار کرتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، اپنے تمام نیکوں اور گناہ گاروں، جتنے بندے ہیں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں سے بھی پیار کرتا ہے۔ پروردگار گناہ گار لوگوں کی توبہ کرنے کا بھی انتظار کرتا ہے کہ اگر یہ توبہ کر لے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دوں، چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اپنی ہر جو ہے پروردگار نے جتنی چیزیں ہمیں دی ہیں یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں۔ ہمارے ابا، ہمارے ماں باپ جو ہمیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ہمارے باپ کو کمانے کی طاقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ اگر ہمارا اللہ ان کو کمانے کی طاقت نہ دیتا تو وہ ہمارے لیے کما نہ سکتے تھے۔ ہماری ماں جو ہمیں کھلاتی پلاتی ہے، یہ ساری جو ہے چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا تو ہماری ماں بھی ہمیں کھلا پلا نہیں سکتی تھی۔ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بے عیب ہے۔ بے عیب کا مطلب اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس کی طاقت جیسی ہے ہمیشہ ایسی رہے گی۔ جیسے کہ میں نے بتایا، سونے سے بھی وہ پاک ہے، بدن سے بھی وہ پاک ہے، ہاتھ پیروں سے وہ پاک ہے۔ اس کے ہاتھ پیر نہیں ہے، اس کا جسم نہیں ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، وہ پیتا نہیں ہے، وہ سوتا نہیں ہے، وہ مرتا بھی نہیں ہے۔
وہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، وہ تھکتا بھی نہیں ہے، وہ بھولتا بھی نہیں ہے۔ جتنی بھی ایپ کی چیزیں ہیں نا، جیسے بوڑھا ہو جانا، تھک جانا، بھول جانا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایسا ہی ہے اور ہمیشہ ایسے ہی رہے گا۔ سب سے بڑی بات جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں جاننی چاہیے، وہ منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ کبھی کسی پر زیادتی نہیں کرتا، وہ ہمیشہ رحم کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، عدل کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اپنے بندوں کو سدھرنے کا موقع دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ پوری کائنات کا وہ اکیلا مالک ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں، کوئی اس کے جتنا مالک نہیں، کسی کو اتنی پاور نہیں کہ اس کے برابر میں آ کے بیٹھ جائے۔ آج بھی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھی، آگے بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ محبت کرنی چاہیے، ہمیشہ اس کا نام لینا چاہیے، اپنی ہر پریشانی میں اس کو یاد کرنا چاہیے۔ جب ہم بیمار ہوں تو اس کا نام لیں، جب ہم پریشان ہوں تو اس سے دعا کریں۔ ہماری ہر پریشانی کو، ہر غم کو، ہر مشکل کو، ہر بیماری کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی لیے ہم ہمیشہ کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے۔ اللہ پاک ان باتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔